بزرگان دین بتانا یہ مقصود ہے کہ آج ہمارا مسلمان طبقہ جس کی ابتدا ہی اقرا کے ذریعے سے ہوئی، یعنی پڑھو، یعنی اپنی زندگی کا آغاز ہی پڑھو کے لفظ سے ہوا تھا، وہ قوم آج ہمارے ملک، پوری دنیا کی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے اندر وہ قوم کتنا پڑھنے میں آگے۔ کالج یونیورسٹیز کی بات نہیں بلکہ ہمارے مدارس کے لائن سے لے لو یا پھر اسکول کالجوں کی لائن سے لے لو، مسلمان کتنا پیچھے ہے۔ 2006 کے اندر کانگریس حکومت نے اس کا سروے کیا تھا، اس نے اخبار میں یہ شائع کیا تھا، یہ جملے کے ساتھ آپ اٹھا کر دیکھنا، جنوری 17 تاریخ کا پیپر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک تھا کہ صرف کہہ دیتے کہ اتنی تعلیم میں یہ لوگ ہیں، اتنے فیصد ہیں، چونکہ پوری ہندوستان کی مذہبوں کے لحاظ سے انہوں نے بات کی تھی، وہاں جب مسلمان کی بات آئی تو پتہ ہے لکھنے والے نے کیا لکھا؟ یہ جملہ لکھا، جس مذہب کو زندگی شروع کرنا ہی اقرا کے ذریعے سے کیا، پڑھو کے ذریعے سے کیا، آج وہ قوم دلت سے پیچھے ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ یہ ہماری مسلمان قوم کا ایک المیہ ہے۔ اور عزیز دوستو بزرگوں، اب تو یہ فیشن بن گیا ہے مسلمانوں کا، پڑھتے وہ لوگ ہیں جس کو جاب کرنا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کے خون سے ہمیں تو مارکیٹنگ لیول سکھایا گیا ہے اور ہم بہتر طریقے سے تجارت کرنے کو جانتے ہیں، یہ کہہ کر بھی ہمارے مسلمان تقریباً 40% پیچھے ہیں۔ ابھی آپ 2 دن پہلے کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر ایسے 40% مسلمان نوجوان بچے ہیں جو صرف یہ کہہ کر اپنا دن گزار رہے ہیں، کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ انوکھا کرنا ہے، کچھ اچھوتا کرنا ہے، کچھ نہایت عمدہ کرنا ہے، یہ کہہ کر اس کے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں۔ ماں وہی بیمار ہے، باپ وہی پریشان ہے، بہن کی شادی کرنا ہے، بھائی کی پڑھائی مکمل کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے منہ اٹھا کے جینا، یہ تو مکمل اپنی زندگی نہیں ہے، یہ تو صرف بتایا گیا ہے معاشرے کے اندر کہ تم ان سے عہدے پہ فائز ہو کر رہنا ہے، تم ان سے اعلیٰ کوالٹی پہ جا کر رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اگر تمہارا کل کا اور آج کا دن ایکول گزر رہا ہے، کل بھی تم نے 24 گھنٹے گزارے، 6 اس میں مائنس کرو تمہارے سلیپ یعنی سونے کے، 4-5 گھنٹے، 2-3 گھنٹے اس میں کھانے کے نکال دو، اس کے علاوہ کے جتنے گھنٹے تم نے بیکار گنوائے، آج کا دن بھی تم نے ویسے ہی گنوا دیا تو کل قیامت میں سب سے زیادہ خسارے والا بندہ وہی ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے 2 دن برابر گزر گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تیسرے دن کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ تم آج جس حالت میں ہو، خدا کرے کہ کل وہ تمہاری حالت بہتر ہو، اس بہتر کرنے کے لیے آج کے اس کام کو اور بہتر کرو۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے مجھے آج جو ہے وہ چھوڑ دو، کل مجھے اس سے خطرناک کرنا ہے، ایسے بندے کے سلسلے میں آج اس کی ہسٹری لکھ دو کہ وہ آنے والے 10 سالوں کے اندر بھی کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ بلکہ اگر ایسا بندہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ مجھے آج کا کام اتنا بہتر کرنا ہے، اتنا بہتر کرنا ہے، کل کے کام کو آج کے کام کی تاب نہ لا سکے بلکہ کل کا کام اس سے بہتر کرنا ہے، تو سمجھ لینا یہ بندہ دنیا کے اندر کوئی رقم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا عالم، مسلمانوں، افسوس تو ہوتا ہی ہے مگر ہم کہاں تک کہہ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، صحابہ کے عادات ہی سنا سکتے ہیں۔ بزرگوں، عزیز دوستو، یہ آپ پلے باندھ لیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ صحابہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ہمیں کل کے بہتر کی تلاش نہ رہے، آج اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو بہتر کرنے کی تلاش میں جاری رکھے اپنی زندگی کو، اس لیے کہ کل کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کل قیامت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں ہمارے بڑے، کل قیامت میں دیکھ لے تو آپ کو کل معلوم ہوتا ہے، کل نہیں ہے وہ آج جمعہ کل ہفتہ نہیں، وہ کل والا کل نہیں ہے، وہ کل قیامت تک کسی کا نہیں آیا ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں صاف کہہ رہا ہوں یہ بات، کل کسی کا نہیں آیا ہے، کل جو لائے ہیں وہ کل لانے سے پہلے اپنی قبر میں اتر چکے ہیں، کل کسی کا نہیں ہے، اب ہے جو بھی ہے کسی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سمجھاتے ہوئے صحابہ کو کہا تھا، میرے پیارے صحابہ تم اپنی زندگی کو جہاں تک علم دین کے سیکھنے کے لیے لگا رہے ہو، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی وہی کام کرتے جاؤ۔ ایک شاعر ہیں بڑے بہترین، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم میں تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح تم کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم صرف اسلامی تعلیم کو فالو کرو، صرف اسلامی تعلیم سیکھو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو بس۔ بزرگان دین علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر 77,450 علوم ہیں قرآن کے اندر۔ کتنے؟ 77,450 علوم۔ صرف یہ علم نہیں ہے روزہ رکھنا، قرآن حدیث یہ نہیں، بلکہ آپ قرآن مجید کو جس اینگل میں پڑھنا شروع کرو گے تمہیں اس چیز کا علم حاصل ہوتا جائے گا۔ آپ نے یہ جانا ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے، دنیا میں کیمرے کا ایجاد کرنے والا مسلمان، اور اسی طریقے سے دنیا میں لائبریری سسٹم کو ایجاد کرنے والا مسلمان، اور ستاروں کے علم کو جاننے والا مسلمان، اور اسی طریقے سے آپریشن کے آلات کی ایجاد کرنے والا تک مسلمان، اور گولیوں کا سسٹم ٹیبلٹس بنا کر معاشرے میں اس کو پیش کرنے والا بھی مسلمان، بڑی بڑی تعمیرات کو کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو رکھ کر بڑی تعمیرات کر سکتے ہیں اس کو بتانے والا مسلمان، اور ہوائی جہاز بنانے والا مسلمان، اور سمندری جہازوں کو بنانے والا مسلمان، یہ سارے مسلمانوں نے اپنی آخر کی زندگی میں یہ لکھ کر اپنی زندگی کو کلیئر کیا ہے تاکہ آنے والے مسلمان ہمیں بھگوان نہ سمجھے، ہمیں کوئی اور دیوتا نہ سمجھے، کوئی دوسرے پلانٹ سے آنے والا انسان نہ سمجھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے سیکھا، ہم نے جو اس کے اندر غوطہ زنی کی ہے، وہ قرآن مجید کو قرآن سمجھ کر پڑھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ باریک 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 چیزیں ایسی ہمیں کھلی کہ ہم نے ساری دنیا کے سامنے وہ کھول کر رکھ دی۔ یہ قرآن مجید کا کرشمہ ہے، عجوبہ ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک دادا کے انتقال پر پڑھنے کے لیے رکھا ہے، قرآن کو اتنی ہائی لیول پہ رکھا ہے، وہاں تک اب ہمارے بڑے حضرات کا بھی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک الگ سے چیئر لانا پڑے گا، یا پھر اس کے لیے الگ سے آپ کو ایک سیڑھی لگانا پڑے گا کہ جب جا کے وہ قرآن ہاتھ میں آئے گی۔ اللہ معاف کرے، ایسے گھر بھی میری نظروں میں ہیں، ان کی قرآنوں پر جو اوپر رکھے ہوئے ہیں، اس قرآن کے اوپر جب جزان کو نکال کر جھٹکنا شروع کیا گیا تو ایک کمرے میں جتنا گرد و غبار ہوتا ہے ڈیلی، اس ایک جزان کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ یہ کرتے ہیں ہم ادب قرآن مجید کا، اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کا ہائی لیول کا ادب ہے۔ بزرگان دین، یہ ہائی لیول کا ادب نہیں ہے، یہ ہائی لیول کی بے ادبی ہے، ہائی لیول کی۔ حالانکہ پھر بھی ان کی قرآن مجید کو کھولنے کا مجھے ایک شوق ہوتا ہے، جب وہ دیتے ہیں قرآن مجید تو میرے بھائیوں اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، اتنی گرد ان کے اوپر اٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو کھول رہے نہیں، پڑھ رہے نہیں، خالی 40واں 10واں یا پھر کسی کی موتا میں قرآن مجید کھل رہا ہے، تو زندگی قرآن مجید کے ذریعے سے کیسے کھل پائے گی میرے بھائیوں؟
یہ سوچو ہم، یہ سوچیں ہم. تو ٹھیک ہے، ہمارے باپ داداؤں نے تو محنتیں کی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کا آج بھی بزرگان دین ایسے ہیں کہ سورہ یاسین زبانی یاد ہے، سورہ رحمان زبانی یاد ہے. اب آنے والے بچوں کے اندر تو آیت الکرسی یاد نہیں ہے. 7th میں آ گیا بچہ، آیت الکرسی زبانی یاد نہیں ہے، اللہم بسمک اموت یاد نہیں ہے، اس کو گڈ مارننگ یاد ہے، گڈ نائٹ یاد ہے، تھینک یو یاد ہے، اس کو جزاک اللہ نہیں آ رہا بولنے. کیا کرتے ہیں؟ جزاک اللہ، کیونکہ وہاں پہ جیم بھی ہے زا بھی ہے، تو تھوڑا بولنے میں زبان لڑکھڑاتی. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ نہیں آتا بولنے، 2 سے 3 بار پریکٹس میں آ جاتا. بچے کر رہے نہیں، بچے نہیں کر رہے کا یہ مطلب نہیں ہے ان کے ماں باپ نے نہیں سکھایا انہیں. میرے عزیز دوستو بزرگوں، تھوڑا اسلام کی تعلیم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ گڈ مارننگ نہ کہیں، لازم کہیں، یہ کلچر ہے، کوئی کہنے میں یہ برائی نہیں ہے، کہہ لے لگائیں، مگر کبھی کبھار تھوڑا سا صباح الخیر بھی بولنے لگاؤ، مساء الخیر بھی بولنے لگاؤ، کبھی جزاک اللہ، کبھی تھینک یو، کبھی جزاک اللہ، کبھی ایسا کچھ ہونا چاہیے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم خالد ابن ولید کو ماننے والے ہیں، ہم عمر بن خطاب کے نام لیوا ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی پالیسیز کو اپنے گلے میں باندھے ہوئے ہیں. پوری امت کے درمیان میں اسلام کی تعلیم کو پھیلانے والے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں. اسی لیے آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں. میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مجید دیکھیے، آپ حیران ہوں گے، پارے 18 سورہ مومنون کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی تخلیق کو میں نے کس طرح کیا ہے. آج معلوم ہو رہا لوگوں کو، پہلے اسپم، پھر اس کے بعد اندر جا کے ایک نئے چیزوں میں ایجاد ہونا، ایسا ویسا، الگ الگ لوتھڑوں سے. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے ہی وہ قرآن مجید کہہ کر چلے گئے. میں آپ کو اس کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ہم نے لوتھڑا لیا، اسپم لیا، پھر اس کے اندر سے بے جان سے جان پیدا کی، اور اس بے جان کے اندر ہم نے ایک کرم والی ہڈی کو بھی بنایا اور ایک مضبوط ہڈی بھی بنائی جو پھوڑنے سے نہ پھوٹے. یہ دیکھیے آپ، 2 ہڈی انسان کے اندر ہیں، ایک وہ ہڈی جو پھوٹ جاتی ہے، ایک وہ ہڈی جو پھوٹنے سے بھی نہیں پھوٹتی ہے. اللہ نے دونوں بنایا کس سے؟ وہ ایک قطرے سے ہی بنایا ہے. جب آج کا انسان سائنٹیفکلی جب اس کے اوپر ریسرچ کیا تو یہ کہہ کر امریکہ کا ایک پادری مسلمان ہو رہا ہے، یہ چیز آنی جا رہی ہے، سائنس کے اعتبار سے جانی جا رہی ہے. اس زمانے میں دور دور تک اس کا کوئی علاج نہیں تھا. تو یہ محمد جس کو مسلمان نبی مانتے ہیں، اس نے یہ بات کیسے بتائی؟ یہ کوشچن مارک. کیسے بتائی؟ اللہ کے نبی کے بارے میں تو واضح ہے، اللہ کے نبی نے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہی ہے، میں اور آپ دونوں پڑھتے ہیں. جو بھی کہی ہے اللہ کے نبی نے اپنے رب کی طرف سے کہی ہے، یہ صاف سیدھی بات ہے. تو جب قرآن کھولا تو یہ بھیجنے والا کون ہے؟ یہ بھیجنے والے تک نبی کے ذریعے سے، اس ایک آیت کے ذریعے سے ان لوگوں نے اللہ کا لوکیشن نکال کر کہا آج تک جو ہماری زندگی گزری ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے. حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ 100% صحیح ہے کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹی چیز سے اللہ کو پہچانا، اور ہم پورے 6666 آیتوں والی قرآن اور نبی کی 63 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ کو نہیں پہچانا. صاف اور سیدھی بات. اور وہی کلچر کی طرف ہم بھی جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. آپ کو سائنسی اعتبار سے قرآن مجید کھولنا ہے، آپ نکالیے. قرآن ہی تو پڑھ کر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈ لیا. ستاروں کا علم تو قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہو گیا. اب معلوم ہو رہا زمین گول پھر رہی بول کے. اللہ کے نبی نے تو پہلے کہہ دیا تھا سورہ یاسین کے اندر وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن جس حساب سے آپ کھولیں گے اس حساب میں آپ ماہر بنتے جائیں گے. آج سے یہ طے کر کر اٹھیں کہ مجھے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اخروی علم بھی سیکھنا ہے. عزیز بزرگان دین، اگر آپ قرآن سکون اور راحت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، کتنے ایسے قرآن مجید نہیں ہیں پڑھنے والے حضرات
جن کے پڑھنے کے اوپر آپ حضرات کہتے ہیں آپ پڑھتے جائیں، رکے نہیں. ہائی فائی گانے گانے والا سنگر بھی اگر آ کے انتہائی بڑے بڑے ڈکوں کے اندر بھی بہترین آواز کے ساتھ بھی اگر گائے، اس کے 2 گانے کے بعد تمہارا دل چڑ ہو جائیں گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں. آپ اگر قرآن مجید 1 گھنٹہ بھی سنیں گے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن چل رہی ہے. آپ کو میں کہتا ہوں نیند بھی لگ جائیں گے اسی کے اندر ساتھ ہی ساتھ. یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز، اس کے اندر کا انداز، بلاغت، اس کے اندر کا اسٹائل. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہہ دیا تھا قرآن کے اندر، ہم جو بچپنے میں سنے ہوں گے، زیر زبر میں فرق ہوا تو بڑا مسئلہ ہوتا، حروف ادھر کے ادھر ہوئے تو فرق ہوتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا. مجھے بعد میں چل کر معلوم ہوا کہ قرآن کے زیر زبر میں اتنا بڑا فرق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا طلباء کے اندر، وہاں بتایا کہ اللہ کی ایک آیت ہے پارہ 16 کے اندر، اللہ کی حضرت آدم نے ناشکری کی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. یہ ہے قرآن کی آیت. میم کے اوپر پیش ہے، ربا کے با کے اوپر زبر ہے. بس اگر تم نے یہاں میم آدم کے پیش کے جگہ زبر پڑھ دیا اور ربا میں با کے زبر پہ پیش پڑھ دیا، اب پوچھ لینا علماء سے کتنا معنی فرق پڑ جاتا ہے. اللہ نے آدم کی ناشکری کر دی، نماز فاسد ہو جاتی ہے سیدھا سیدھا. دہرانا پڑے گا آپ کو نماز. اگر آپ نے پیچھے کسی امام کا لقمہ نہیں لیا تو لیا لقمہ تو چلتے رہو آگے. ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی 3 لائن، مما رزقناہم ينفقون. اس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. یہ من یہاں پہ تبعیض، بعضیت کو بتانے کے لیے آتا، تھوڑا بتانے کے لیے آتا. اگر میں وہاں سے من کو ہٹایا، ما رزقناہم ينفقون پڑھ دیا، صرف میم اور نون کو ہٹا دیا وہاں سے، تو بھی آپ کی نماز گئی. ترجمہ اس کا ہوتا جو بھی میں دیا ہوں تمہیں دنیا میں وہ سب خرچ کرو. جیسے من کو ہٹا دیا آپ نے. اتنا باریک فرق ہے قرآن کا، اور ہم نے اس کو غلط وے میں کیسا لیا ہے. نہیں پڑھنا کہتے مول صاحب، قرآن ذرہ بھی مسٹیک ہوا تو بڑی پرابلم ہوتی. بے وقوف ہیں ایسے لوگ، جاہل ہیں ایسے لوگ، احمق ہیں ایسے لوگ، بدھو ہیں ایسے لوگ. یہ چیز کو ہم ایسا نہیں بولے تھے، اس کی وجہ سے نکو پڑھو نہیں بولے. یہ جو میں سنایا قرآن کی تعریف کرا میں یہ بول کے یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں نکو پڑھو بول کے. میرے بھائیوں اس کے اوپر آپ توجہ کریں. میں ایک اور چیز سناتا ہوں آپ لوگوں کے. قائدی آئے تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بعض لوگ اس میں ایسے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی بول کے اللہ کے نبی کے پاس معذرت کر دیا. اللہ کے نبی بولے میں چھوڑتا نہیں، ہمارے صحابہ کو تم جو زبان آتی وہ زبان سکھاؤ. یہاں دیکھیے آپ، ایک یہودی بدر کے قیدی جو آئے تھے، مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھا رہے ہیں. کا مطلب کیا ہے؟ علم اتنی اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. اس کو ہم سیکھنا چاہیے. اس کی اور ایک فضیلت سناتا ہوں. قرآن مجید کے اندر سورہ نساء پارے 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے، ایک کتا، پہلے زمانے میں دور دراز رہتے تھے، ہرن، نیل گائی، یہ ایسے جو جانور جو حلال ہے مسلمانوں کے لیے، ان کا ذبح کرنے کے لیے بھاگ کے جا کے کرے تک انہیں بھی بھاگ جاتا جگہ ان کو بھی. اس کے لیے کیا اسٹائل تھا؟ اس کتے کو سمجھاتے تھے، اس کو ٹریٹ کرتے تھے، اس کو گائیڈ کرتے تھے بہترین، اس کو سکھا کے بولتے تھے کہ وہاں جائیے آپ فوراً اس کو ذبح کر دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے چھوڑ دیتے تھے اس کو، یا اللہ اکبر بول کر انہیں جا کے اس کے اوپر حملہ کر دیتا تھا. اگر وہ زندہ ہے تو ذبح کر دیتے تھے، اگر انہیں مر بھی گیا تو اس کی کا شکار کیا ہوا اس کو کھا لیتے تھے. جب اس کتے کو، نارمل کتا ہے، جب اس کتے کو علم سکھایا گیا تو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا اس کا. ایسا کتا جو سدھایا ہوا ہو تو ایسے کتے کا شکار آپ کے لیے جائز ہے. ہدہد ایک پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، بڑا دلچسپ واقعہ، اس کا ٹائم نہیں ہے. اس کو معلوم تھا زمین کے اوپر رہتے ہوئے کہاں پانی ہے. آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھ میں ناریل لے کے جاتے، جدھر لڑک گیا وہیں پانی ہے. ایسا اس پرندے کے اندر تھا. تو اللہ نے اس پرندے کی وہ خوبی کو دیکھ کر اس پرندے کا تذکرہ کر دیا قرآن مجید کے اندر. نمل، چونٹی، اللہ کے نبی حضرت کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہی، اس چونٹی کے اندر اتنی صلاحیت تھی، اس نے کہنے لگی کہ یہاں سے جلدی گزر جاؤ، اگر سلیمان آئیں گے تو تمہیں رون کر چلے جائیں گے، وہ جلدی جلدی میں گزر رہے ہیں. اس کا یہ کہنا، اس کا یہ سوچنا، اس کا یہ علم آنا
اللہ نے اس کی یہ ادا کو پسند کرتے ہوئے نام ہی رکھ دیا پورا سورہ نمل۔ یہ دیکھیے آپ، انسان تو دور کی بات، جانور کے اندر بھی اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، تو انسان کا لیول کس لیول تک جا سکتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ سے میں یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہم جہاں تک ہو سکے علم دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آگے چلتے ہیں لاسٹ ٹاپک کے اوپر آج کے ہمارے اس عنوان میں اور آپ اور ہمارے بچے، میرے بھائی یا پھر آپ کی اولاد، اب چونکہ یہاں سے اپنی اسکولی زندگی میں یا تو آگے کی کلاس چلے جائیں گے یا تو جس کی ڈگریز ختم ہوں گی، یہ وہ والا مہینہ چل رہا ہے انگریزی اعتبار سے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگان دین، اچھے اسکولوں کا انتخاب جس کے اندر آپ کے بچے کی اسلامی پرورش بھی ہو، آپ کے بچے کی دنیاوی پرورش بھی ہو۔ دو پرورشیں نہایت ضروری ہے اس زمانے کے اعتبار سے، ورنہ میرے بھائیوں اللہ رحم کرے، میں عمر چھوٹی ہے مگر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ایسے لوگوں سے ان 2 سالوں میں ملا ہوں، خصوصاً ان 7 مہینوں میں، کہ جن کا گھرانہ مسلمان، باپ نمازی، والدہ متقیہ پرہیزگار، سر سے پلو نہیں ہٹتا، ایسے والدین کے بچے ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ میں یہ سائنس دنیا چل رہی ہے، چلنے دو بس، ایک دن مرنا ہے، مٹی میں جانا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی دفن ہو رہا ہے، کوئی کسی کا کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، چلتے جاؤ، ختم ہو جائیں گی زندگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پھر تو قرآن کی وہ آیت کو تم نے سراسر انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے سورہ نازعات کے اندر، ہم اٹھائیں گے پھر تمہیں دوبارہ، حساب لیں گے بے جان، اور اسی طریقے سے اس جانور کا بھی حساب ہے ہمارے کل قیامت میں جس کے سینگ ہیں، اس نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے، ہم اس کا بھی حساب کریں گے۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا، یہاں تک ہے میرے بھائیوں بزرگوں، لوگوں کے اندر صرف اتنا ذہن بیٹھے ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے راستہ ہٹا دیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ اللہ کے وجود، ارے مول صاحب ایسا کیسا ہو سکتا؟ اللہ کو تو مان کے جینا ہے۔ میں اور آپ بولیں گے یہ بات، ہمارے آگے آنے والی نسل کا سوچو۔ اسلام جو ہے وہ آگے کی پلاننگ کرتا ہے، گیا سو نہیں، گیا جو ہوا۔ خود نبی نے مزہ ما مزہ، گزر گیا سو گزر گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے بتائیں؟ روزانہ زنا کرنے والا، روزانہ شراب پینے والا، اگر ایک مرتبہ اللہ سے کہے کہ اللہ اب معافی ہے، اب میں کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ اس کو اتنا پاک پوتر بندہ بنا کر رکھ دے ہے دنیا میں، جیسا کہ مانو کہ ابھی یہ بچہ پیدا ہوا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے۔ اللہ اتنے غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ جو مہینہ آ رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے ایک زندگی کا مہینہ ہے۔ اب ان کے اندر اسکول بدلتے ہیں، اسکول اچھا انتخاب کریں، اس کے اندر بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ بچے اسکول کے بعد ٹیوشن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، آپ کی بچی برقعے کے اندر ہے یا نہیں ہے، یا پھر کالج جا کے اپنے برقعے کو پھینک کر کسی اور جگہ عیاشیوں میں ہے، یا پھر سگریٹوں میں ملوث ہے، یا پھر کسی کلب کے اندر چلی گئی، یا پھر کسی ناچنے گانے والوں کے ساتھ چلی گئی، یا پھر کسی کے ذریعے سے بہانہ بنا کر آپ کے گھر سے ہی بھاگ چلی گئی۔ یہ سارے معاملات آپ ابھی سے ڈیسائیڈ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی جانے والی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔